الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے اور اس سے اگلا مہینہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب کریم کی بے بہا رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینہ سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، عنایتیں ہیں اور لطف و کرم والا مہینہ ہے۔ اور شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات کی برکت والی رات بھی آتی ہے، تو آج کے جمعہ میں بعض احباب نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج تو علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور نے کہاں سے سفر شروع کیا، کہاں سے کہاں تک گئے، کیا کیا دیکھا، کیا کیا شانیں ملیں، مگر حضور کی وہاں سے واپسی اور پھر واپسی کے بعد وہاں حضور نے جو دیکھا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا جائے۔ تو آج کے جمعہ میں اسی چیز کو بیان کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کس کس چیز کا مشاہدہ فرمایا۔ ایک عقیدے کی اور بنیادی بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے بڑا معجزہ، پہلے نمبر کا معجزہ عطا کیا۔ وہ معجزہ کون سا ہے؟ معجزہ قرآن ہے۔ اور قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ والا بند کر دو اسپیکر، یہ مائک والا رہنے دو بس۔ قرآن اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی وہ عظیم اور رحمتوں والی کتاب ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت نہیں ہم کر پاتے، کتنے ہفتے گزر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے تو مہینوں پہ مہینے گزر جاتے ہیں، انہیں اللہ کی کتاب کھول کے نہ اس کی زیارت کی توفیق ملتی ہے، نہ اس کی تلاوت کی توفیق ملتی ہے۔ تو آج ہماری پریشانیوں کا حل بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے بحال کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ ملا، وہ کون سا معجزہ ہے؟ معجزہ قرآن۔ اور قرآن کے بعد جو نبی پاک کو معجزہ ملا
وہ معجزہ ہے معجزۂ معراج۔ معراج نبی پاک کا وہ عظیم اور شانوں والا معجزہ ہے، اور اس معجزے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ عظیم رفتیں عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ تو معراج النبی کا معجزہ، نبی پاک کہاں سے سفر شروع ہوا، کہاں گئے، کہاں تک گئے، پھر کیا کیا دیکھا، کس کس کو دیکھا، کس نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کے اس جمعہ میں ہم یہ بیان کریں گے کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا جو مشاہدہ کیا ہے، جو منظر دیکھا ہے، اس مشاہدے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور اس مشاہدے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے معراج سے، تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے، اس کا منظر دیکھتے ہوئے، مجھے ایک ایسا منظر دکھایا گیا کہ جس میں خون کا دریا تھا، اور اس خون کے دریا میں کچھ لوگ غوطے کھا رہے تھے، ان کو ڈبکیاں لگ رہی تھیں، اور وہ اس اذیت اور اس پریشانی کا شکار تھے۔ اب ہمارے ہاں تو پانی کی نہریں ہوتی ہیں، پانی کے دریا ہوتے ہیں، تو جس کو تو تیرنا آتا ہو اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، اور جس کو تیرنا نہ آتا ہو اسے پانی میں پھینکا جائے تو وہ غوطے کھائے گا، ڈبکیاں لگیں گی اور ڈوب کے ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہاں پانی کے غوطے کھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات کلی کرتے ہوئے غوطہ لگ جاتا ہے، پانی پیتے ہوئے غوطہ لگ جاتا ہے، غسل کرتے ہوئے غوطہ لگ جاتا ہے، تو کتنی بری حالت ہوتی ہے انسان کی۔ تو دنیا میں صاف پانی کا غوطہ کھانا بڑا مشکل ہے، تو غور کریں ان لوگوں کو کتنی سخت سزا دی جائے گی جنہیں اللہ خون کے دریا میں خون کے غوطے لگا رہا ہوگا۔ ان کی سزا کتنی سخت سزا ہوگی اور کتنی مشکل تکلیف سے وہ گزریں گے۔ انہوں نے، نبی پاک نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں خون کے دریا میں غوطے لگائے جا رہے ہیں؟ بتاؤ جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور تو جانتے تھے، مگر ہمیں بتانے کے لیے حضور نے پوچھا، بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا کام کیا کرتے تھے، جو دنیا میں سودی کاروبار کرتے تھے، سودی بزنس کرتے تھے، سودی سودے کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے۔ انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ خون کے دریا میں انہیں غوطے لگا کر اور انہیں ڈبو ڈبو کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اب سود کتنی بڑی یہ بیماری ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے اللہ 4 لوگوں کے اوپر اپنی لعنت بھیجتا ہے۔ سود کی وجہ سے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کتنے لوگوں کے اوپر؟ 4 لوگوں کے اوپر۔ ایک حضور نے فرمایا، سود لینے والا، جو سود لیتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو سود دے رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، تیسرا جو سود کے سودے کو لکھ رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے،
اور چوتھا جو اس سودے کے اوپر گواہ بن رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو سود کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے سود۔ تو فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ 4 لوگوں کے اوپر اپنی لعنت نازل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب یہ کہا جائے کہ اللہ کی لعنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے اور اپنی جنت سے دور کر دیا ہے۔ اس پہ اللہ کی لعنت ہے، کیا مطلب؟ اس کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت کو واپس کر کے یہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، یہ اللہ کی جنت سے بھی دور ہے۔ تو سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے 4 بندوں کے اوپر اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار برستی ہے۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں 2 لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جنگ کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں جس کو اللہ کہہ دے کہ تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، تیرے ساتھ میری لڑائی ہے، تو ہے کسی کے پاس اتنی طاقت کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ کے سامنے جا کے وہ بچ سکے اللہ کے غضب سے؟ کس میں اتنی طاقت ہے؟ حضور کون سے ہیں وہ لوگ؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، دوست ہیں اللہ کے، جو ان سے بغض رکھے، ان سے عناد رکھے، ان سے دشمنی رکھے، ان سے بیر رکھے، اللہ فرمایا میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ لوگ یا وہ بندہ جو سود کا کام کرتا ہے، سود دیتا ہے یا لیتا ہے، سود پہ قرض دیتا ہے یا لیتا ہے، جو سود کا کاروبار کرے، جو سود کا بزنس کرے، جو سود کا سودا کرے، اللہ کہہ رہا ہے میرا اس کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان ہے۔ تو کتنی بڑی لعنت ہے یہ، کتنی بڑی نحوست ہے یہ۔ معراج سے واپسی پہ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں خون کا دریا ہے اور اس میں کچھ لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہیں، غوطے کھا رہے ہیں، مگر اللہ انہیں معاف نہیں کر رہا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا کام کیا کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سمیت ساری امت مسلمہ کو سود جیسی لعنت سے نجات عطا فرمائے۔ پھر حضور نے فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے دائیں طرف ایک دسترخوان بچھا ہے اور بائیں طرف بھی دسترخوان بچھا ہے۔ جو دائیں طرف دسترخوان ہے اس کے اوپر کھانے پڑے ہوئے ہیں جو بڑے خوبصورت، تازہ، خوشبو آ رہی ہے، بڑے لذیذ، بڑے ذائقے والے کھانے۔ اور دوسری طرف جو بائیں طرف دسترخوان ہے اس کے اوپر جو کھانا چنا ہوا ہے وہ بدبو والا ہے، وہ باسی ہے، وہ گلا سڑا ہے، اس سے بو نکل رہی ہے، اس سے کراہت آ رہی ہے، اس سے نفرت ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ کھانا کھاؤ، تو بجائے تازہ اور خوشبو والا کھانا کھانے کے وہ دوسرے کھانے کی طرف چلے جاتے ہیں جو گلا سڑا ہے، جو خراب ہے، جو باسی ہے، جس سے بو آ رہی ہے، وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا تو حیران رہ گیا، کتنے عجیب لوگ ہیں، ان کے پاس تو آپشن تھا مگر انہوں نے تازہ کھانے کو چھوڑ کر خراب اور گلا سڑا کھانا شروع کر دیا۔ حضور پوچھتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کیا کرتے تھے۔ حلال بیویاں موجود تھیں، ان کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے تھے۔ تو جس طرح دنیا میں یہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے تھے، آج انہیں تازہ کھانا نصیب نہیں ہوا اور یہ گلا سڑا کھانا کھانے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ بندے کو کتنی احتیاط کرنی ہے۔
کموارا بندہ اسے بھی احتیاط کرنی ہے، مگر جو شادی شدہ ہو اس کے اوپر احتیاط کا دروازہ اور زیادہ کھل جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے غلاموں، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں تمہاری عورتوں کے بارے میں، تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، سنیں آپ بھی اللہ کے نبی کی وصیت۔ فرمایا میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق پورے کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے جائز نہیں تھی نکاح سے پہلے، حرام تھی تمہارے اوپر، تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، تو جس اللہ کے نام کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر حلال ہوئی ہیں، اب اس اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب تم نے ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، تم نے ان کا خیال بھی رکھنا ہے، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی کرو، ضمانت دو مجھے دو چیزوں کی، بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا میں بدلے میں تمہیں اللہ سے جنت کا وعدہ لے کے دے رہا ہوں۔ حضور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس سے مراد کیا ہے بندے کی؟ سارے بولے زبان۔ اور دوسرا وہ جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ زبان کی بھی حفاظت کرو، یہ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ نے اس کے دائیں بائیں 32 گارڈ بٹھا رکھے ہیں، 32 گارڈ۔ سونے کی دکان کے اوپر جائیں تو ایک یا دو گارڈ ہوگا، سونا بڑا قیمتی ہے مگر اس کے باوجود ایک یا دو گارڈ، مگر زبان کتنی قیمتی ہے، اللہ نے اس کے دائیں بائیں 32 گارڈ بٹھا کے رکھے ہیں اور بتایا ہے اے انسان اس زبان کی حفاظت کرنا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ تمہیں تخت کے اوپر بھی بٹھا سکتی ہے اور تمہیں تختہ دار تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں میں نے آج تک جس کو بھی ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا، اس کی زبان کی وجہ سے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر بندہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو پھر اس کے باقی اعمال جو ہیں یہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انسان جب صبح اٹھتا ہے نا تو انسان کے جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں، جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، وہ زبان کو کہتے ہیں اے زبان دیکھ ذرا سنبھل کے رہنا، احتیاط سے بولنا، اس لیے کہ اگر تو سیدھی ہو گئی تو اللہ تعالی ہمیں بھی سیدھا فرما دے گا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو تیرے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جہنم میں سزا ملے گی۔ حضور نے فرمایا ہر صبح انسان کے اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ذرا احتیاط سے رہنا۔ تو حضور نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دو، ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو تمہاری شرمگاہ کے درمیان ہے، جو تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ فرمایا تم مجھے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جنت عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا معراج کی رات میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو تازہ خوشبودار لذیذ کھانا چھوڑ کر بدبو اور گلا سڑا کھانا کھا رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا حضور یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو اپنی پاک اور حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے اور لوہے کے ناخن تھے، اور بڑے بڑے لمبے لمبے ناخن تھے اور نوک والے ناخن تھے، اور وہ ان لوہے اور تانبے کے نوک والے ناخنوں کے ساتھ کر کیا رہے تھے؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو کرید رہے تھے،
چہرے کو نوچ رہے تھے، اور نوک والے ناخن جب وہ اپنے چہرے کے اوپر لگاتے تو چمڑی ادھر جاتی، ماس ادھر جاتا، خون نکل جاتا، ان کی آہیں اور سسکیاں بلند ہوتی، اور پھر ان کے چہروں کے اوپر تازہ گوشت چڑھا دیا جاتا، پھر ان کے چہروں کو پہلے کی طرح صحیح کر دیا جاتا، اور پھر انہیں مجبور کیا جاتا، اور پھر وہ اپنے ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچتے تھے۔ حضور کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا معراج کی رات، اور مجھے جبریل نے بتایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، بدخوئی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے عیب بیان کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ غیبت بدخوئی کرنا صرف بیویوں کا کام ہے، عورتوں کا کام ہے، دو عورتیں جہاں پہ بیٹھ جائیں پھر وہ کسی کے گھر کی ماں بہن کا خیال نہیں کرتے، سب کے عیوب ڈسکس کرتی ہیں عورتیں۔ مگر آج یہ بیماری مردوں میں بھی آ گئی ہے، جہاں پہ دو دوست اکٹھے بیٹھ جائیں، دو لنگوٹیے، دو سجن، دو ساتھی یا دو رشتہ دار، پھر ان کی زبان سے کسی تیسرے بندے کی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے، اور وہ اس طرح بیہیو کرتی ہیں جیسے میں فرشتہ صفت ہوں اور میرے علاوہ تو باقی سارے شیطان یہاں پہ چل پھر رہے ہیں، یا صرف میں ہی جنتی ہوں باقی سارے دوزخی ہیں۔ تو کسی کی غیبت کرنا، اور غیبت کہتے کسی کو ہر وہ بات، ہر وہ جملہ، ہر وہ کلام جو آپ کسی بندے کے منہ کے اوپر نہ کہہ سکیں، منہ کے اوپر کہہ دیں پھر بدخوئی نہیں ہے، پھر غیبت نہیں ہے، مگر آپ اتنے بزدل ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے ڈرتے ہیں کہ جو بات کسی کے سامنے کسی کے منہ کے اوپر نہیں کہہ سکتے اس کے پیچھے کرتے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایک دوسرے کی غیبت کریں، بدخوئی کریں، عیب بیان کریں، کسی کے وجود میں عیب ہے تو وہ بیان کرنا، کسی کے کریکٹر میں کوئی عیب ہے تو وہ اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ سارا غیبت کے زمرے میں آتا ہے، یہ سارا بدخوئی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو لوہے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے ہی چہروں کو نوچ رہے تھے، اور مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبتیں اور چگلیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ غیبت جب کوئی انسان کرتا ہے نا کسی کی بدخوئی شروع کرتا ہے تو شیطان اس کی زبان کے اوپر شہد لگا دیتا ہے، جس طرح شہد آپ انگلی کے ساتھ اپنی زبان پہ رکھیں تو اس کو چوسنے اور چاٹنے کا لطف بڑا آتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے پوری ڈبی خالی کر دوں، پوری شیشی ختم کر دوں چاٹ چاٹ کے۔ تو غیبت انسان جب شروع کرتا ہے تو شیطان اس کی زبان پہ شہد لگا دیتا ہے، غیبت کا شہد، اور پھر پہلے وہ ایک عیب بیان کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، پورا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور ہماری چغلیاں ختم نہیں ہوتی، ہماری غیبتیں ختم نہیں ہوتی، اور ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا ہے، بڑا معمولی سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ رب قرآن میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ دیکھیں اللہ نے کتنی سخت تشبیہ اور مثال بیان فرمائی ہے۔ انسان ویسے ہی انسان کا گوشت نہیں کھاتا، زندہ انسان سامنے کھڑا ہو نا اور بندہ کہے کہ کینچی کے ساتھ کٹ لگا کے بوٹی کھا لو تو نہیں دل کرتا، اور اگر وہی انسان مر جائے، ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہو اور کوئی بولے کہ یار اس کی ران کا گوشت اتارو، اس کے بازو کا گوشت اتار کے پکاؤ، اور نفرت ہو جاتی ہے چونکہ ڈیڈ باڈی ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ ڈیڈ باڈی بھی اپنے بھائی کی پڑی ہو۔ دیکھیں نا اللہ نے کتنی سخت مثال بیان کی، کہا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔
کتنی خطرناک چیز ہے، لیکن ہم جب بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھوں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ تو نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے معراج کی رات یہ مشاہدہ کیا، ایسے لوگوں کو دیکھا جو لوہے اور تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں غیبت جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن لوگوں کی حالت کیا تھی کہ ان کے سر بڑے بڑے تھے۔ ایک تو ہمارے سر ہے نا انسانوں کے عام، لیکن وہاں حضور کہہ رہے ہیں جو میں نے سر دیکھے وہ بہت بڑے بڑے اور موٹے موٹے سر تھے، اور ان کے سروں کے اوپر فرشتے جہنم کے ہتھوڑے لے کر کھڑے تھے، آگ والے، جس سے آگ ٹپک رہی تھی، انگارے ٹپک رہے تھے، اور وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ اس ہتھوڑے کے ساتھ ان لوگوں کے بڑے بڑے اور موٹے موٹے سروں کو کچل رہے تھے۔ جب وہ ہتھوڑا مارتے سر چکنا چور ہو جاتا، پیس ریزہ ریزہ ہو جاتا، ان کی چیخیں نکلتی، آہو سسکیاں بلند ہوتی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا سر پہلے کی شکل میں کر دیا جاتا، پھر فرشتے ہتھوڑے مارتے، پھر سر چکنا چور، پھر سر صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ تکلیف آ کے ختم ہو جائے نا تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، مگر تکلیف کے بعد پھر وہی تکلیف، پھر وہی تکلیف، پھر وہی تکلیف۔ جرم سنیں ان لوگوں کا۔ فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستیاں کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک ہے بے نمازی ہونا، بے نمازی یہ علیحدہ ٹرم ہے، ایک ہے نماز میں غفلت کرنا، یہ دوسری ٹرم ہے۔ بھائی بے نمازی تو وہ ہے نا جس کو آپ کبھی مسجد میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر مغرب عشاء میں، نہ جمعے میں، اور مشہور ہے اس کے بارے میں کہ یہ بے نمازی ہے، بے نمازی ہے، مشہور ہے اس کے بارے میں۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ایک یہ بھی فلسفہ ہے، جب با جماعت نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے تو تم ایک دوسرے کی نمازوں پہ گواہ بن جاؤ گے، اور کل قیامت کے دن رب کے حضور گواہی دے سکو گے، اللہ یہ تو میرے ساتھ آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا، اللہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ تو اللہ نمازیوں کی ایک دوسرے کے اوپر دی جانے والی گواہیوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مغفرت کا اعلان فرما دے گا۔ تو جو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، ایک ہے بے نمازی جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہے، اس کی تو سزا ہی بڑی سخت ہے نا، اس کی بات نہیں ہے، یہاں اس کی بات کی جا رہی ہے جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز میں غفلت کرنے والے ہیں۔ اور نماز میں سستی اور غفلت کا کیا مطلب ہے؟ فجر پڑھ لی، ظہر دکان میں گزر گئی، عصر کھیل کود میں گزر گئی، مغرب ٹی وی کے سامنے گزر گئی، پھر عشاء کے وقت مسجد میں آ گئے۔ اگلا دن ہوا تو 2 نمازیں پڑھ لی، 3 میں چھٹی کر لی، پھر اگلا دن ہوا تو پوری 5 پڑھ لی، پھر اگلا دن آیا تو 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 1 پڑھی، کبھی کوئی بھی نہ پڑھی، کبھی پوری 5 پڑھ لی، کبھی 5 سے چھٹی کر لی۔ اسے کہتے ہیں نماز میں غفلت، نماز میں سستی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یہاں رب نے یہ نہیں کہا، ذرا غور کریں، یہ نہیں کہا کہ ویل ہے بے نمازیوں کے لیے، نہ نہ نہ، بے نمازی کا تو گناہ ہی بڑا ہے نا۔ فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ نماز تو پڑھتے ہیں، پھر نمازیوں کے لیے ہلاکت کیسے؟ فرمایا نماز تو پڑھتے ہیں مگر ساہون، نماز کو بھول بھول کے پڑھتے ہیں، ساہ ہو جاتا ہے نماز پہ، 1 پڑھ لی، دوسری چھوڑ دی، تیسری پڑھ لی، چوتھی چھوڑ دی۔ ویل، اور ویل کس وادی کو کہتے ہیں؟ بیان کیا علماء اسلام نے کہ یہ جہنم میں ایک ایسی وادی کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے جہنم میں کہ جس کے اندر اگر پہاڑ کو بھی رکھا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے،
اور اس وادی سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے اللہ سے۔ کتنی سخت وہ وادی ہے، کتنا سخت حصہ ہے جہنم کا۔ اور اس میں کن کو ڈالا جائے گا؟ قاتلوں کو نہیں، زانیوں کو نہیں، شرابیوں کو نہیں، اس میں ان کو ڈالا جائے گا جو نماز میں سستی کرنے والے تھے، سستی کرنے والے، غفلت کرنے والے۔ تو اس لیے آج جو ہماری حالت ہے نا امت مسلمہ کی، وہ یہی حالت ہے۔ ہم نے نماز کو ایک ایکسٹرا نمبر دے دیا ہے کہ وقت ہوا تو پڑھ لیں گے، وقت ملا تو پڑھ لیں گے، میں پہلے یہ کام نبیڑ لوں، یہ کام کر لوں، یہ کام۔ نماز کو ہم نے پچھلے نمبروں پہ، بلکہ سب سے پچھلے نمبر پہ کر دیا ہے۔ کوئی اہمیت، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے ان کی تکبیریں اولا چھوٹ جاتی تھی نا تو وہ رب کی بارگاہ میں پوری پوری رات رویا کرتے تھے، اللہ میری تکبیر اولا چھوٹ گئی ہے۔ اور آج یہاں پورا پورا ہفتہ ہمارا بغیر نماز کے گزر جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر کوئی ہلچل ہی نہیں ہوتی، کوئی ڈر اور خوف ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرے دادا جی نماز پڑھ رہے ہیں نا، پوتوں کو نماز پڑھنے کی کیا، ابا جی نمازی ہیں اور ابا جی بھی خوش ہیں اپنی جگہ کہ میں نمازی ہوں، مگر میرے بالغ ہوتے ہوئے بچے نماز نہیں پڑھتے تو میں کیا کروں؟ بھائی تمہیں کرنا پڑے گا، ترغیب دینا پڑے گی، ورنہ رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ پہلے گھر میں جتنے بالغ ہوتے تھے نا سارے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، دادے سے لے کے باپ تک اور باپ سے لے کے بیٹوں تک۔ آج مسجد میں بوڑھے نظر آتے ہیں، جوان نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ دادا جی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹے نہیں پڑھ رہے، یا بیٹے پڑھ رہے ہیں، پوتے نہیں پڑھ رہے۔ تو ہر بندہ اپنے گھر کا جائزہ لے، ہر بندہ اپنے گھر کی کیفیت کو دیکھے کہ کون نمازی ہے کون نمازی نہیں ہے۔ بیٹا کام پہ نہ جائے، وقت پہ دکان نہ کھولے، پھر تو بڑا غصہ کرتے ہو۔ بیٹا کاروبار میں خسارہ کر لے، پھر بڑا غصہ کرتے ہو۔ بیٹا وقت کے اوپر کالج یونیورسٹی نہ جائے تو کہتے ہو فیسیں دیتا ہوں میں، تمہیں خیال نہیں ہے۔ اور بیٹا ہفتہ ہفتہ نماز کے لیے فجر کے وقت نہ اٹھے، ہفتہ ہفتہ نماز نہ پڑھے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا نرم دل والا ہوں، میرا بیٹے کو ڈانٹا تو ناراض ہو جائے گا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا نا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے سروں کو توڑا جا رہا تھا ہتھوڑوں کے ساتھ، پھر وہ سر صحیح ہو جاتے، پھر ان کو جو ہے یہ ضربیں لگائی جاتی ہتھوڑے کی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں نمازوں میں کیا کرتے تھے؟ بولیں کیا کرتے؟ نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو پوری 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حضور کہتے ہیں، حضرت بلال کو حضور نے کہا اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ عمل کون سا کرتے ہو کہ میں نے معراج کی رات دیکھا جنت میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے، تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے میں نے جنت میں۔ قربان جائیں حضور کی بصیرت کے اوپر، حضور اپنے غلاموں کے قدموں کی آہٹ کو پہچاننے والے ہیں۔ بھائی کیا حضور کہہ رہے ہیں اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ تو قربان جائیں حضور کی بصیرت پہ جو اپنے غلاموں کے چلنے کی آواز کو بھی پہچان لیتے ہیں، تو جو نبی اپنے غلاموں کے قدموں کی آواز پہچان سکتا ہے وہ نبی اپنے غلاموں کے بھیجے گئے درود و سلام کو نہیں پہچان سکتا ہے؟ کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا حضور ایک عمل کی پابندی کرتا ہوں کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تحیت الوضو جس کو کہا جائے، وضو کے نفل، شکرانے کے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وضو کرنے کی اور میرے اندر وضو کی محبت پیدا کی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ عمل کرتا ہوں میں۔ تو اسی سے علماء نے لکھا کہ تحیت الوضو کی طرف توجہ کریں، جب بھی وضو کر لیں اور فرض نماز کھڑے ہونے میں کچھ وقت ہے تو 2 نفل ضرور پڑھ لیں، سنتیں بے شک بعد میں پڑھ لیں یا پہلے پڑھ لیں۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ وضو کے فوراً بعد نفل پڑھنے چاہیے اگر مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو۔ تو یہ بھی معراج کی رات ہمیں یہ تحفہ ملا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج ہوئی
اگلی صبح، رات کو معراج کا واقعہ ہوا، اگلی صبح حضور باہر نکلے بازار میں تو دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون، اس نے بہت بڑے سامان کی ایک گٹھری سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، لیکن بوجھ اتنا ہے کہ اسے چلا نہیں جا رہا۔ حضور اس کے پاس گئے اور کہا کہ اتنا بوجھ اور اکیلے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک یہودی کی کنیزہ ہوں اور اس نے مجھے حکم دیا ہے، وہ بڑا سخت ہے، اس نے مجھے حکم دیا کہ یہ سامان لے کے آنا ہے، مگر یہ میری طاقت سے باہر ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، میں نہیں اٹھا سکتی۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مسلمانوں کا پیغمبر ہوں، امام الانبیاء ہوں، نہ، عاجزی انکساری۔ حضور نے کہا پریشان نہ ہو، لائیں اپنا سامان مجھے دے دے۔ حضور نے وہ سامان سر پہ رکھا اور اسے اس کی منزل تک پہنچایا، دستک دی، وہ یہودی باہر نکلا اور دیکھا کہ سر کے اوپر حضور نے سامان سجایا ہوا ہے، اسی وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو خاتون تھی وہ بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا اے میرے مالک، انہوں نے تو تمہیں ابھی دین کی تبلیغ کی نہیں ہے، کوئی معجزہ تم نے دیکھا نہیں ہے، کوئی شان دیکھی نہیں ہے، صرف